اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو سب کا سب آپ کے ہی پاس ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشرے کی تہذیب کیسی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کا باعث نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ تمام بوڑھوں کی نصیحتیں نہ سنو، یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا آپ کے منہ کے اوپر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ 23 سال کی عمر میں زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کے آنے والی زندگی آرام سے گزرے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ اس نفرت سے بھرے دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتے: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی کہلاتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے بہترین کردار ہو۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ضرورت کے وقت اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی احمق کسی بھی معاملات کو حاصل کر سکتا ہے، اصل ناطہ تو معاملات کو سمجھنے کا ہے۔ عقل اور زبان کا بالکل الٹا تعلق ہے۔ عقل جتنی کم ہوگی، زبان اتنی ہی لمبی ہوگی۔ کچھ عورتیں ایسی جھوٹ کو پسند کرتی ہیں جس میں ان کی تعریف ہو، لیکن وہ ایسے سچ کو پسند نہیں کرتی جس میں ان کی تعریف نہ ہو۔ جس وقت کو ضائع کرنے میں آپ لطف اندوز ہوتے ہیں وہ وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے مضبوط انسان ہیں۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ شیشے کی طرح بنے جو کمزور تو ہوتا ہے لیکن سچ دکھانے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ کشتیاں صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے ماضی کا پتہ دیتا ہے۔ جو لوگ آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔
شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ اس آدمی پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو ہر کسی کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی ماضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر ہم صرف جھوٹ بولتے رہیں گے تو ہم بھول جائیں گے کہ سچ کیسے بولنا ہے۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے مشورہ کیا کریں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیا میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پورا کرے گا انشاءاللہ، اسی لیے پریشان نہ ہوا کرو۔